السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم واحبہم اجمعین الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ لبیک وسعدیک صلوات اللہ علیہ اجمعین۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اسلام اللہ عز و جل کا پسندیدہ اور مرغوب ترین اور اللہ تعالیٰ کا پسند فرمودہ دین اسلام ہے، اور اسلام کے دنیا میں آئے ہوئے حالانکہ 1446 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اور اس طویل عرصے کے دوران اگر ہم دیکھتے ہیں تو اسلام اپنی حقانیت کی وجہ سے اور اللہ عز و جل کے فضل و کرم اور آقا کریم علیہ السلام کے صدقے و طفیل اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ بھی فرمایا ہے، اور اس سے منسلک ہر شے کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمایا۔ خود خدا وحدہ لا شریک کلام مبین میں ارشاد فرماتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے اے حبیب پاک آپ کے دین کو مکمل فرما دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت کو آپ پر پوری کر دیا ہے، مکمل کر دیا ہے۔ اتمام اور اکمال معنی کے اعتبار سے ایک ہی بات ہے۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور آپ کے دین اسلام سے راضی برضا ہو چکا ہے۔ اب لازمی بات ہے، جو چیز کی اصل حقانیت ہوتی ہے اسی کے پھر ڈپلیکیٹ بنا کرتے ہیں، جو اوریجنل ہوتا ہے اسی کا ڈپلیکیٹ بنے گا۔ اب ڈپلیکیٹ ہے تو ڈپلیکیٹ کا تو کوئی ڈپلیکیٹ بن ہی نہیں سکتا، کیا بنے گا؟ کاپی کیا بنے گی؟ جو چیز کی اہمیت مارکیٹ میں جتنی زیادہ ہوتی ہے اسی کا ڈپلیکیٹ بنایا جاتا ہے۔ اگر کوئی چیز کوالٹی وائز خراب ہے تو اس کا کوئی بھی ڈپلیکیٹ، کیونکہ اصل ہی نہیں خرید رہا ہے تو نقل کون خریدے گا؟ تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس طویل عرصے کے دوران، 1400 سال کے عرصے کے دوران، کئی آفتیں، کئی بلائیں اور کئی مصیبتیں، کئی طوفان آتے رہے اور جاتے رہے، اور آقا کریم علیہ السلام کا اس لہلہاتا ہوا چمنستان اور باغ کو اجاڑنے کی وہ لوگ کوشش کرتے رہے، مگر ہر آنے والے طوفان اپنا اپنا زور دکھا کر بڑی شرمندگی کے ساتھ عظیمت اور شرمناک شکست سے دوچار ہوتے رہے۔ ہر طوفان کا یہی حال رہا ہے۔ کیا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ وہ نور محمدی کو جس کو اللہ عز و جل نے جلایا ہے اور صبح قیامت تک وہ جلنے والا چراغ ہے، سراج منیر ہے، اس سراج منیر کو جس کا جلانے والا، جس کو روشن کرنے والا خود وحدہ لا شریک ہے، تو اب اس کے بارے میں آپ اور ہم کیا شک و شبہ کر سکتے ہیں؟ آپ ہی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ہمیشہ سے اسلام پر کفر و ارتداد کہ تاریک بادل اس پر منڈلاتے رہے، اور وقت کے دھارے میں وہ تنکے کی طرح بے وقت ہو کر کے بہہ گئے۔ ہر دور میں یہ فتنے رہے ہیں۔ اگر آپ فتنوں کا دور اٹھا کر کے دیکھنا ہے تو دیکھیں سیدنا صدیق اکبر کا دور ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وارضاہ کے دور مبارک میں اگر آپ غور کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ مسیلمہ الکذاب کا فتنہ ملے گا، جس نے جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے لگا، اور کبھی اسی کی طرف اگر آپ نظر اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا ارتداد کا مسئلہ، لوگ مرتد ہونے لگے۔ کبھی آپ اسی دور میں دیکھیں گے تو منکرین زکوٰۃ کا مسئلہ ملے گا، زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کا مسئلہ ملے گا۔ ہر دور میں ایک فتنہ بڑھتا رہا، ہر دور میں ایک نیا فتنہ آتا رہا۔ ہر دور کے فتنے کا جواب اللہ نے اس دور کے بزرگانان دین کے ذریعے سے فرمایا ہے۔ پھر اگر آپ آگے بڑھتے جائیں تو حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا دور ملے گا، جب جہانگیر کا فتنہ اٹھا، اکبر الہی کا جو دین الہی کے نام سے چلنے لگا۔ پھر جہانگیر اپنے عروج پر تھا، اللہ نے بندہ مومن کو تیار رکھا، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، نفس گرمی احرار سے اللہ نے ان کو تیار کر کر کے بھیجا، اور انہوں نے گردن نہ جھکائی، سر جھکانا یا نہیں، ایمان کا اپنے سودا نہیں کیا۔ آپ ہر دور میں اٹھا کر کے دیکھیں، کبھی حضرت عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ کا دیکھیں گے، جب فتنہ انکار حدیث کا فتنہ اٹھا، اہل حدیث حضرات جب اٹھنے لگے، اللہ عز و جل نے شاہ عبدالحق محدث دہلوی کو بھیجا۔ اور ہر دور میں اگر آپ دیکھیں گے مرزا غلام احمد قادیانی فتنہ اٹھا، امام انوار اللہ، امام اہل سنت انوار اللہ فاروقی علیہ رحمہ کی ذات دیکھیں گے، جو مرد خلندر بن کر کے شہر حیدرآباد کی سرزمین سے اٹھ کر تیار ہوئے، اور ٹھہر کر کے ان کا جمع مردی کے ساتھ مقابلہ کیا۔ ہر دور میں آپ ہر دور اٹھائیں گے، ہر دور میں کوئی نہ کوئی فتنہ ملے گا۔ اس دور کے فتنوں کا سد جواب کرنے کے لیے اللہ نے جوان مردوں کو
اللہ نے اپنے دین کے شیروں کے ذریعے سے حفاظت فرمائی. کیا ہے اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی. وہ مرد خلندرانہ ٹھہرے اور جن کی شمشیر، جن کا جینا اٹھنا بیٹھنا، شجاعت اور بہادری اللہ نے ان کو کوٹ کوٹ کر عطا فرمائی. اور کسی نہ کسی ہر دور میں کوئی نہ کوئی فتنہ ہمارے سامنے نظر آتا ہے. آج کے ہم دور میں اگر آپ غور فرمائیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں وہ ایک فتنے کا دور نہیں ہے. ہر طرف سے فتنے امنڈ پڑے ہیں، ہر طرف سے فتنوں کا جال اسلام پر پھیل رہا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ ایسے ایسے فتنے، جبکہ قرآن نے تو کہا، حدیث پاک نے تو کہا تھا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. کوئی اگر نئی چیز لے کر کے آئے دین میں، کوئی ایسی نئی ایجاد کرے جو دین سے جن کا تعلق نہیں ہے، تو وہ مردود ہے، رد کر دی جائے گی. اب اس کو لوگ لا کر کے، میں ضرور مجھے پتا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ بھئی اس میں جو ہے میلاد بھی اس میں لا دیں گے، 11ویں بھی لا دیں گے، 12ویں بھی لا دیں گے. بلکہ حدیث نے کیا کہا؟ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ. نئی چیز ایسی جس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے. بھئی میلاد کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے. اس میں کیا جانے والا ہر عمل اسلام سے ثابت ہے. ما لیس منہ، جو اسلام سے مطابقت نہیں رکھتے، جو دین میں نہیں ہے، فہو رد، تو اس کا رد کیا جائے گا. وہ رد ہے، وہ مردود ہے، وہ جھوٹ نکال دیا جائے گا. اگر آپ دیکھیں گے کہ اسلام کو تکلیف پہنچانے، اسلام کو اپنے بلبوتے سے گرانے کے لیے کبھی قادیانیت سر اٹھاتی ہے، کبھی وہابیت، کبھی دیوبندیت، کبھی کوئی تصوف و طریقت کے نام پر اٹھ کر ٹھہرتا ہے، تو یاد رکھیں کہ جتنے ہوں گے یہ مردود ہوں گے. ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا رد کرنا یہ ہماری اولین ذمہ داری ہوگی، چاہے کوئی ہو جائے. کبھی کوئی تصوف کے نام پر اٹھے گا، کہیں کوئی کچھ اور نام پر اٹھے گا. اس لیے اپنے عقائد کو درست رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اپنے مال جان کی حفاظت سے زیادہ یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے عقیدوں کو مضبوط رکھیں، ورنہ ہمیشہ کے لیے ناکامی. اگر آدمی کا مال جاتا ہے تو مال ہی جائے گا، جان جاتی ہے تو جان ہی جائے گی، اولاد جاتی ہے تو اولاد ہی جائے گی. اگر ایمان چلے جاتا ہے تو سب کچھ چلا جائے گا، کچھ باقی نہیں رہے گا. تو اس لیے ایمان اور عقیدے پر توجہ دینا بہت ضروری ہے. حال فی الحال کیونکہ کئی فتنوں کا دور ہے، انہی فتنوں میں میں نے سوچا کہ آج جو آپ کے لیے، چونکہ ہم اہل تصوف ہیں، تصوف کی بات کرنے والے ہیں، ہوتا یہ ہے کہ ہم تصوف کی کوئی بات بولنے لگے تو ہم بڑے جلدی اس سے متاثر ہو جاتے ہیں، اسے بڑا اٹریکٹ ہو جاتے ہیں تصوف کی بولی میں. اور میں بحیثیت نقشبندی اس بات کا بھی رد کرنا ضروری سمجھوں گا، اگر کوئی پیر بن جائے، چاہے وہ ذوالفقار کے نام سے ہو یا کوئی اور نام سے ہو، نقشبندیت کے نام پر اگر لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے تو رد کرنا ہماری اولین ذمہ داری ہوگی. ارے جس کا عقیدہ غلط ہے اس کی نقشبندیت کوئی کام آنے والی نہیں ہے. وہ آقا کریم علیہ السلام کے علم غیب کا منکر، آقا کریم علیہ السلام کے تقسیم کا منکر، آقا کریم علیہ السلام کے قاسم کائنات ہونے کا منکر، آقا کریم علیہ السلام کی حیات مبارکہ کا منکر. ایسے شخص کا عقیدہ اگر درست نہیں ہے، عقائد اہل سنت کے مطابق نہیں ہے، تو اس کی پیری مریدی کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. برتن ناپاک ہے تو اس کے اندر ڈالے جانے والا ہر عمل، چاہے وہ لطائف میں اچھا ہوگا، مراقبات میں اچھا ہوگا، وہ کچھ بھی ہو جائے، وہ پیر مرشد تو ہو سکتا ہے، پیر اور رہبر کامل نہیں ہو سکتا. پیر و شیطان ہو سکتا ہے، مگر اس کا عقیدہ جب تک درست نہیں ہے وہ پیر کامل ہرگز نہیں ہو سکتا. تو میں ان فتنوں میں، چونکہ میں نے غور کیا کچھ جو مجھے سامنے نظر آ رہا تھا، تو ایک جو فتنہ مجھے اس وقت جو سب سے زیادہ نظر آ رہا ہے، فتنہ گوہر شاہی. عاجز نے اس سے پہلے بھی اس عنوان کے تحت گفتگو کیا ہوں میں، وہ ایک آڈیو فارم کی شکل میں تھا، تو میں نے سوچا کہ اس کو ایک ویڈیو فارم میں بھی بن جائے اور آپ حضرات تک، چونکہ آپ کی آج کی اس گفتگو میں ہم آپ کے سامنے کھل کر کے گفتگو اس عنوان کے تحت کر سکیں. تو اس لیے چونکہ کبھی وہ فتنہ جو ہے کئی اعتبارات سے آپ کے سامنے آ رہا ہے. آقا کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ جب میری امت میں فتنے ظاہر ہو اور عالم خاموش رہے تو اس پر اللہ اور لوگوں کی لعنتیں برسے گی. آپ بولیں گے کہ کیوں کہہ رہے ہیں ہم؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حدیث پاک میرے سامنے ہے. فتنے جب سر اٹھانے لگے، ننگا ناچنے لگے، اس وقت عالم اگر صوم و سکوت اختیار کر لیں تو ایسے عالموں کے بارے میں بزرگان دین نے کہا کہ وہ شیطان سے بدتر گونگا شیطان ہے کہا ہے. اس کے علاوہ بھی کئی اور وعیدیں ہیں کہ اگر جب فتنوں کا دور اٹھے گا، ایسے وقت ہم خاموشی اختیار نہیں کر سکتے ہیں. گوہر شاہی جس نے ولایت عامہ کا کہیں پر اعتراف ہو رہا ہے، کہیں مہدویت کا انکار ہو رہا ہے، کبھی مسیح ہونے کا دعویٰ ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کی شان میں بے ادبیاں ہو رہی ہے، کبھی شان الوہیت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، کبھی نبوت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. تو ایسے موقع پر، اور اس کا ایک ریاض گوہر شاہی، میں اس کی تفصیلات پر آؤں گا، یونس گوہر شاہی ہے
جو اکثر بیٹھ کر تھوڑا سا بال گئے ہوئے ہیں، ٹخلا سا ہے، فرنچ داڑھی رکھا ہوا، بڑے ٹی شرٹس وغیرہ پہن کر بڑا مہذب نظر آتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں بھائی پڑھا لکھا آدمی ہے، فرنچ داڑھی رکھ کر کے تصوف کی بات کہہ رہا ہے تو بڑی بات ہے۔ نہیں، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہیں، ٹیڑھی گھٹری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے، شہد دکھائے زہر پلائے قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچا یا دنیا دیکھی بھالی ہے۔ معزز سامعین کرام، ایسا وقت ہے، سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ نام دے رہا ہے دین کا، نام ہے تصوف کا، نام ہے طریقت کا۔ ارے ایسے باتیں، ارے بھئی ایسے باتیں کیا بڑے پیر کو نہیں پتا تھی جو انہوں نے ذکر نہیں کیا؟ جو باتیں آج کہہ کر لوگوں کو ورغلایا جا رہا ہے، کیا یہ حضور غریب نواز کو نہیں پتا تھا؟ خواجہ اجمیری کو نہیں پتا تھا؟ حضرت شاہ بہاؤالدین نقشبند کو نہیں پتا تھا؟ حضرت بابا شہاب الدین سہروردی کو نہیں، جس نے عوارف المعارف لکھ دی ہے، عوارف المعارف لکھی ہے، کہ امام غزالی کو نہیں پتا تھا یہ باتیں جو یہ آج نئی باتیں کر رہے ہیں؟ تو معزز سامعین کرام، سب سے پہلے ہمیں اس شخص کے بارے میں یہ فتنہ سمجھنے سے پہلے آدمی کو سمجھنا پڑے گا۔ یہ آدمی کا نام و نسب ریاض احمد گوہر شاہی بن فضل حسین مغل پٹھان ہے، جو راول پنڈی پاکستان کا پیدا کرا ہوا تھا۔ یہ 1491 میں پیدا ہوا۔ خاندانی طور پر یہ خالص پٹھان ہے، اور حضرت مہدوی ہونے کا دعویٰ ہے۔ خالص پٹھان ہے، پٹھان مہدوی نہیں ہو سکتا۔ مہدوی ہوگا تو وہ مصطفیٰ کریم کی اولاد امام حسن کی اولاد سے ہوگا۔ مہدوی پٹھان سید نہیں ہوتے، وہ امام مہدی تو سید ہونے والے ہیں۔ تو سب سے پہلا اس کا جو دعویٰ ہے وہ یہ دعویٰ کہ آپ کو رد ملے گا کہ دعویٰ کون سا دعویٰ ہو رہا ہے۔ اس کا باپ جو ہے ایک سرکاری ملازم تھا، وہ خاندانی نسب کے اعتبار سے خالص پٹھان تھا، لیکن لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس نے اپنے سید ہونے کا دعویٰ کیا، کیونکہ پتا ہے کہ لوگ آسانی کے ساتھ ادب و احترام میں آ جاتے ہیں تو سادات کرام کے لیے، اسی لیے لوگ جو ہے اپنے آپ کو سید بنایا کرتے ہیں، کیونکہ پتا ہے سید بولیں گے تو بات لوگ سننے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تو اس کے بعد جو ہے گوہر علی شاہ کی اولاد بتاتا ہے، پھر اس کے بعد اسی نسبت سے اپنے آپ کو سید، آل رسول، نہ جانے کیا کیا کہنے لگا، اور پھر وہ جو ہے سری نگر میں رہنے لگا، پھر انگریز کے خوف سے بھاگ کر پھر راول پنڈی چلا گیا۔ ضعیف الاعتقاد لوگوں کو، فقیر لوگ آئے جڑنے لگے، فقیر ہے، بابا ہے، بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہے، ایسا ہے، فلاں ہیں۔ بہرحال پھر اس کے بعد اس کی بد اخلاقیوں کا دور کا آغاز ہونے لگا، اپنے آپ کو مسیح، دجال، نہ جانے کیا کیا کہنے لگا۔ اس کے جو عقائد ہے، لوگ کہتے ہیں بھئی ٹھیک ہے، ہم جو ہے اس کی برے عقائد کو نہیں لیتے ہیں، جہاں اچھی بات ہے وہ لے لیتے ہیں۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی آدمی یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی اچھی بات لے لیں اور بری بات کو چھوڑ دیں۔ وہ ہے بد عقیدہ، وہ ہے ہی کافر پرلے درجے کا، تو اس کے بعد اس کی اچھی بات جو ہے کیسے ایکسپٹ کی جائے گی؟ وہ شخص ہی ہے کافر، وہ خود کافر ہے، لوگوں کو کافر بنانے والا ہے۔ اب میں آپ کو اس کے چند عقائد آپ کے سامنے پیش کرنا اصل مقصود ہے۔ آپ کو دیکھیں گے تو اس میں جو غلام احمد قادیانی بھی ملے گا، مہدویت کے جو نبوت کے جو ڈاکہ ڈالنے، غلام احمد قادیانی ہے، شکیل بن حنیف وغیرہ ہے، انہی میں یہ نام ہے گوہر شاہی۔ اس نے نہ صرف مہدویت کا دعویٰ کیا بلکہ بڑے خطرناک حد تک اس نے دعوے کیے ہیں۔ کبھی اس نے اپنے آپ کو مہدوی کیا، کبھی کہا کہ میں کال کی اوتار ہوں، کبھی کہنے لگا میں خدا کا روپ ہوں، کبھی کہنے لگا نعوذ باللہ میں رب الارباب ہوں۔ اس کے علاوہ اس کے اندھے بک جو ہے بے دریغ بغیر، اچھا کہہ رہے ہیں اس کے اندھے بک کا عالم دیکھیے آپ، اس کے جو ماننے والے وہ کہہ رہے ہیں ہم بغیر کوئی دلیل کے ریاض گوہر شاہی کو نعوذ باللہ خدا بھی مانتے ہیں، نبی بھی مانتے، جو وہ بولے ہم وہ بات ماننے تیار ہیں۔ اتنی بد عقیدگی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے اس کا معاملہ کس حد تک جائے گا۔ وہ اچھا اس کی مجاہدات کیا رنگینیاں دیکھیں ذرا آپ اس شخص کی۔ وہ خود کہہ رہا ہے اپنی کتاب میں روحانی سفر میں، کئی سال سیہون کے پہاڑوں اور لال باغوں میں چلا اور مجاہدے کیے، مگر گوہر مراد حاصل نہیں ہوا، جو حاصل ہونا تھا وہ نہیں ملا۔ پھر بری امام اور داتا دربار میں رہا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس کے بعد طبیعت بگڑ گئی، وہ خود کہہ رہا ہے اس کے بعد طبیعت بگڑ گئی۔ 20 سال کی عمر سے 30 سال تک ایک گدھے کا اثر رہا مجھ پر، نمازیں ختم ہو گئی، جمعے کی نماز بھی ادا نہیں ہوتی، زندگی سینما ہالوں میں اور تھیٹروں میں گزرتی تھی۔ موصوف خود کہہ رہے ہیں حصول دولت کے لیے حلال و حرام کی تمیز جاتی رہی، بے ایمانی، جھوٹ، فراڈ کا شکار ہو کر رہا۔ روحانی سفر صفحہ نمبر 13 سے 16 حضرت موصوف کے یہ القاب ہے۔ یہ موصوف کے بارے میں خود اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے پیری مریدی کا سلسلہ میں نے شروع کیا، کچھ کمزور عقیدہ لوگوں کی آمد شروع ہو گئی، لیکن قریبی یونیورسٹی کے پرنسپل نے سارا منصوبہ پتہ چلنے پر خاک میں ملا دیا اور جھوپڑی اکھاڑنے کا حکم دیا۔ ہم نے چپ چاپ وہاں سے اپنی جھوپڑی اکھاڑی اور دوسرے مقام کی طرف چل پڑے۔ یہ موصوف کی ابتدائی حالات ہیں،
ان کے عقائد اور نظریات اب آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یادگار لمحات، ان کی اپنی کتاب، صفحہ نمبر 24۔ یہ ملعون اپنی کتاب میں لکھتا ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ مجبور ہے، اس کے الفاظ ہے، اور شہرت کے قریب ہوتے ہوئے بھی وہ لوگوں کے اعمال سے نعوذ باللہ بے خبر ہے۔ خود کہہ رہا ہے، میں اپنا نہیں، اس کی اپنی بات کہہ رہا ہوں۔ اب جو حضرات اس کے ماننے والے ہیں، لازمی بات ہے جب یہ سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو آئے گی تو بڑے آئیں گے بڑے سینہ تان کر کے، میں کہوں گا کہ ٹھیک ہے اس کا جواب آپ جواز پیش کر دیں مجھے۔ آپ مجھے خالی رپورٹ کرنے سے میری ویڈیو یا پھر آپ کمنٹ کرنے سے نہیں ہوگا، آپ اس کا جواب دے دیا کریں۔ پھر نعوذ باللہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر نعوذ باللہ اللہ کے ہاتھ میں وہ انگوٹھی دیکھی، وہ رنگ دیکھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دیکھی۔ یعنی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ، اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ زیورات کا محتاج ہے اور اس کے ہاتھ انگلی ویسی ہے جیسے کہ انسانوں کی ہوتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے یہ کہاں تک جا رہی ہے بات۔ اسی طرح اس کے ماننے والے خود وہ جو ریاض گوہر شاہی کا جو یونس گوہر شاہی ہے، جو ٹکلا آدمی ہے، وہ کہتا ہے کہ ریاض گوہر شاہی رب الارباب ہے، سارے ربوں کا رب، سارے خداؤں کا رب۔ اور خود یونس گوہر شاہی کہتا ہے کہ نعوذ باللہ ریاض گوہر شاہی نے اللہ کے عرش پر بٹھایا اللہ نے، تو پھر یونس سجدے میں گر گیا تو بازو میں دیکھا نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ بھی ریاض گوہر شاہی کے لیے سجدے میں گرا ہوا ہے۔ آپ اس کی ویڈیو آپ سوشل میڈیا پر یوٹیوب پر چیک کریں۔ نہیں پتا ہے نا، لوگوں کو نہیں پتا ہے ان کے عقائد کیا ہے۔ نہیں بھائی ہمیں تصوف کی بات اچھی لگی، تصوف صوفی تو وہ ہوتا ہے جو سب کسی پر تکفیر نہیں کرتا، سب کو لے کر چلنے والا ہوتا ہے۔ نہیں، صوفیہ کو اٹھا کر دیکھیں، جہاں پر شریعت کی بات آئی غوث پاک کو اٹھا کر کے پڑھیں، آپ پتا چلے گا کہ جہاں پر رد کرنا ہے وہاں پر رد کیا ہے انہوں نے، شیعوں کا رد کیا ہے، کہیں پر دہریوں کا رد فرمایا ہے، اٹھا کر ہمارے اکابرین کو پڑھا کریں۔ یوں ریاض احمد گوہر شاہی رب الارباب ہوا، اللہ بھی نعوذ باللہ اس کے آگے سجدہ کر رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر انٹرنیٹ پر اگر آپ کو دیکھنا ہے تو دیکھ سکتے ہیں۔ انبیاء کرام کی توہین، ملعون کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام نعوذ باللہ حسد اور شرارت نفس کے نعوذ باللہ مریض تھے۔ حضرت آدم حضرت موسیٰ کی قبر کو جسد اطہر سے خالی اور شرک کا اڈا بتاتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا قاتل نفس کہتے ہوئے ان کی توہین کرتا ہے، روحانی سفر۔ اور کہتا ہے اس کا جو یونس گوہر شاہی ہے وہ نالائق یہ بھی کہتا ہے ویڈیو میں کہ حضرت آدم کو دھکا دے کر نکالا ہوا نعوذ باللہ نبی، یعنی اللہ نے دھکے دے کر نکال دیا جنت سے۔ اتنی بے ادبی، یہ توہین۔ اچھا خود ان کا کلمہ کیا ہے پتا ہے؟ اگر آپ صرف یونس گوہر شاہی مارے آپ تو آپ کو کلمہ ملے گا لا الہ الا ریاض نعوذ باللہ رسول اللہ، الا ریاض نبی بھی نہیں، خدا، الا اللہ نہیں، لا الہ الا اللہ کی جگہ نعوذ باللہ اللہ کی جگہ ریاض کو رکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ نبوت کا دعویٰ، اس طرح ہندوؤں میں ایک کالکی اوتار کا عقیدہ ہے، ایک مہمان ہستی آخر میں آنے والی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ آخری نبی کے معنی میں۔ یہ ملعون کہتا ہے وہ کالکی اوتار میں ہی ہوں، دور جدید کا مسیلمہ الکذاب گوہر شاہی، صفحہ نمبر 97۔ پھر قرآن کریم کا انکار اور اس کی توہین، کہتا ہے قرآن کے بارے میں لکھتا ہے 30 پارے ظاہری قرآن پاک ہے اور اس کے 10 پارے باطنی ہیں، جملہ 40 پارے ہیں اور ہم پر عبادت، ریاضت اور مجاہدے کے ذریعے سے منکشف ہوئے ہیں۔ حق کی آواز، صفحہ نمبر 52 سے 54۔ اس طرح کہتا ہے کہ 30 پارے والے قرآن ناقص قرآن ہے، نامکمل قرآن ہے اور قرآن اور شریعت کو ناقص کہتا ہے، شرعی قوانین یعنی طریقت پر لاگو نہیں ہوتی۔ اور ایک کہتا ہے کہ وہ نہیں، اکثر کہتے ہیں نہیں بھائی وہ تو شریعت کا حکام ہے، وہ ملاؤں کی بات الگ ہے، طریقت الگ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ہے یہ جو قوانین ہے یہ قرآن کریم اور سنت کے منکر ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ بھئی قرآن کا قانون صوفیہ پر لاگو نہیں ہوتا۔ اس کے اپنے الفاظ ہے، حق کی آواز، صفحہ نمبر 10۔ کہتا ہے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ دیگر عبادات میں روحانیت نہیں ہے، روحانیت کا تعلق دل کی ٹک ٹک سے ہے۔ یعنی نماز پڑھیں گے تو تصوف نہیں ملے گی، زکوٰۃ و حج کریں گے تو تصوف نہیں ملے گی، بلکہ وہ علیحدہ راستہ ہے، یہ علیحدہ راستہ ہے۔ اور خود کہتا ہے کہ قرآن مجید فرماتا ہے کہ نماز پڑھ ورنہ گناہگار ہو جائے گا، لیکن یہ بدبخت کہتا ہے نماز پڑھیں تو گناہگار ہوں گے۔ وہ کہتا ہے کہ نماز پڑھیں گے تو گناہگار ہوں گے، جب نماز کا وقت آئے تو بس وہ جو 10 پارے باقی کے نا اس کو دیکھ لو، وہ تمہاری وہی نماز ہے، نہیں تو کیا ہے ریاض گوہر شاہی کا چہرہ دیکھ لو، وہی تمہاری نماز ہے، یہ ہے۔ اور کہتا ہے کہ کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اوپر کا جو ریفرنس ہے آپ وہ روحانی اٹھا کر کے روحانی راستہ جو ہے حق کی آواز اٹھا کر کے دیکھیں۔ پھر کہتے ہیں کہ اسلام ہی صرف واحد راستہ نہیں ہے نجات کے لیے، یعنی ہر مذہب صحیح ہے، ہر مذہب، کوئی بھی مذہب پر آپ چلے جائیں آپ کامیاب و کامران ہو جائیں گے۔ پھر لکھتا ہے کہ عیسائی، ہندو، سکھ، عیسائی اگر روحانیت سیکھ لیں تو وہ بغیر کلمہ پڑھے کہ بھی وہ مسلمان ہیں۔ گوہر، صفحہ نمبر 4۔
آپ اٹھا کر کے دیکھتے ہیں۔ نشہ آور چیزیں حلال کے بارے میں کہتا ہے کہ بھنگ چرس حرام نہیں ہے، بلکہ وہ نشے سے اور روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ شاید وہی کوئی بھنگ ڈال کر بیٹھے ہوئے ہوں گے جس کی وجہ سے ان کی روحانیت، ویسی روحانیت اضافہ ہو رہی ہوگی۔ بے حیائی کہتے ہیں عورت سے مصافحہ کرنا، ان سے گلے ملنا، ان کے جسم کو چھونا کرنا، یہ درست ہے۔ روحانی سفر میں اس نے خود ہی وہ کہتا ہے کہ چلے میں ایسی مستانی حالت کی میں نے شباشی کئی خواتین سے کی جس کی وجہ سے روحانیت میں سفر میں اضافہ ہوتا ہے۔ روحانیت میں تو اضافہ نہیں ہوتا، شہوانیت میں ضرور اضافہ ہوتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ ان کا راستہ کون سا ہے، ان کا طریقہ کار کون سا ہے۔ ہمارے لوگ جو ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ارے بھئی انہیں اہل حدیث کا رد کر رہا ہے تو یہ ہمارا دوست سے سمجھتے ہیں، نہیں، یاد رکھیں یہ نہیں ہو سکتا۔ خود کہتا ہے کہ لوگ اگر ہمیں مہدوی کہتے ہیں تو ہم اصل میں جس کو فیض ملتا ہے وہ ہم اس سے اتنا ہی سمجھتے ہیں، یعنی ان کا جو آدمی ہے وہ کہتے چاند میں بھی تصویر ان کے پیر کی ہے، سورج میں بھی تصویر ان کے پیر کی ہے، کہتے حجر اسود جو ٹوٹا ہوا ہے نا وہ بھی ان کے پیر کی تصویر ہے، کہتے حجر اسود ریاض گوہر شاہی کی تصویر ہے۔ اور ٹھیک ہے، وہ پھر ایسی ایسی باتیں امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ جو گوہر سیدنا گوہر شاہی سے حضرت عیسیٰ کی ملاقات ہوئی تو ان کے مرشد کو جو ہے پیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عیسیٰ کہا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ آپ اندازہ لگائیے، پھر کبھی اولیاء کرام کی توہین، رابعہ بصری کی توہین، کبھی کوئی تصوف کی توہین، جیسی رابعہ بصری جیسی پاک باز خاتون کو نعوذ باللہ اس نے کیسی طوائف کے لفظ استعمال فرمائے ہیں، کیے ہیں۔ اور اس کے علاوہ مختلف علماء کرام نے، مختلف حضرات نے ان کے اوپر جو ہے وہ لگائے ہیں، کفر کے فتوے لگائے ہیں۔ ان کی یہ ظاہری باتوں کو لکھ کر کے دیکھ کر کے انہوں نے سارے چیزیں کہنے لگا کہ بیزار ہوئے تو محمد کاش تو نے پایا وہ رستہ نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بے تکی باتیں، اور جس دل میں خدا کی محبت ہے وہ خواہ کسی بھی مذہب سے رہے وہ جہنم میں نہیں جا سکتا۔ ایسی ایسی باتیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی اس کا ماننے والا جو ہوگا کہ ایسی ایسی باتیں جب ہم سنیں گے تو کوئی بھی عام آدمی، عام فام آدمی کہے گا کہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اور میں کہتے جاؤں تو اور کئی مضمون ان کے عقائد نظر آئیں گے۔ دراصل یہ فتنے اٹھیں گے یقیناً، کیونکہ میں واضح طور پر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ یہ ایک ایسا فتنہ ہے جو اہل سنت والجماعت اور تصوف کے نام پر آیا ہوا فتنہ ہے۔ اس وجہ سے اس کا رد کرنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ بھئی تصوف والے ہیں، بات تصوف کی ہو رہی تو خاموش ہو جائیں گے، نہیں، یہ اللہ عز و جل کے بھی گستاخ و بے ادب ہے، آقا کریم علیہ السلام کے بھی بے ادب ہیں، اور اہل بیت اطہار کے بھی بے ادب ہے، قرآن اور اسلام کے شاعر کا مذاق اڑانے والے ہیں۔ تو ان کا سدباب کرنا ہماری اور آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اب کیسے کریں ان کا سدباب؟ سب سے پہلے تو ہم امت مسلمہ کے سامنے اپنے عقائد کو پیش کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے جو غلط عقائد ہیں، ختم نبوت، مہدویت اور نزول عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ، یہ جو صحیح عقائد ہے اس کو سامنے لائیں، پہلا کام۔ دوسرا کام یہ ہے کہ اپنے بچوں کو، بڑوں کو، تعلیم بالغان وغیرہ کے نام سے مدارس میں، کالجز میں یہ بات کو عام کریں۔ تیسری چیز، جمعوں کے خطبات میں، جلسوں میں، اجتماعات میں ان کے گمراہ کن عقائد، ایسے جو پروگرامز ہو رہے ہیں اس میں ان کا انکار کرے۔ اور چونکہ یہ فتنہ سب سے زیادہ سوشل میڈیا پر اٹیک کر رہا ہے تو اس سوشل میڈیا پر ہی ہمیں چاہیے کہ اس گوہر شاہی فتنے کا بھرپور رد کریں۔ ہمارے لوگ جو ہیں ٹھیک ہے بھائی جانے دو، چلو کوئی ایک رد کر رہا ہے نہ کر لیا، چھوڑ دو، ہمیں کیا کرنا ہے، نہیں، آپ کو بھی اس میں شامل ہونا پڑے گا۔ آپ بولیں گے وہ کیسے؟ بھائی آپ شیئر کرتے ہوئے کریں، دوسروں تک تعلیمات پہنچائیں، آپ دوسروں تک پہنچائیں۔ اگر کوئی اپنے علماء کرام ان کا رد کر رہے ہیں تو آپ ان علماء کرام کی تائید کریں۔ آپ نہیں کر سکتے راست طور پر، جیسے کہ انہیں خود اس کا یونس الگوہر کے نام سے ہے، اور الرا ٹی وی ہے، اس کا ALRA الرا ٹی وی ہے، چینل چلتا ہے باضابطہ طور پر۔ ان کے جو برے عقائد ہے اس کو سلیکٹ کر کر کے علماء کرام تک پہنچائیں، تاکہ جو ہے علماء کرام پہلے تو خود دیکھنے سے بچیں، اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو ان کے برے عقائد کو سے بچانے کے لیے دیکھ رہا ہے تو ویسے حضرات وہ بھی عوام کے لیے نہیں بلکہ خاص جو لوگ ہیں وہ لوگ ہوں۔ انٹرنیٹ پر اگر آپ چیک کر رہے ہیں تو گوہر شاہی یہ ویب سائٹ، ان کے چینل دیکھنے سے بچیں۔ اور مہدی فاؤنڈیشن کے نام سے ایک چینل ہے، ویب سائٹ ہے مسیحا فاؤنڈیشن، الرا ٹی وی، تصوف اور طریقت کا اور سلوک کا لبادہ اوڑھ کر کے جگہ جگہ اپنے علاقوں میں ذکر کے مجالس قائم کر رہے ہیں، آن لائن چیزیں چل رہے ہیں۔ ان کو ان چیزوں سے روکنا ہوگا تو اپنے بچوں کو ان سے بچائیں، اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے اس پر خاص کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ چند باتیں، چند گزارشات تھی، اور اس کے لیے میں نے جو قرآن اور احادیث کے علاوہ روحانی سفر، ریاض احمد گوہر شاہی کی خود اس کی کتاب ہے، آپ اٹھا کر کے پڑھیں، اور حق کی آواز، یادگار لمحات، مینار نور، یہ سب اسی کی کتابیں ہیں۔ یا پھر میں نے جو اور کتابیں جو اس میں استفادہ کیا ہے وہ ہے فتنہ گوہریہ، گوہر شاہی کی گوہر افشانیاں،
اور اس کے علاوہ جو ہے دور جدید کا مسیلمہ الکذاب، گوہر شاہی کے عقائد و نظریات مفتی محمد طفیل صاحب کی، آپ یہ ضرور پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف ویب سائٹ ہے، SufiSaint.com وغیرہ ہے، مہدوی فاؤنڈیشن جو ان کا اپنا ہے، جو میں نے ان کے عقائد وہیں سے لیا ہے، الرا ٹی وی یوٹیوب چینل ہے، اس پر بہت زیادہ اس کا کام ہوا ہے۔ تو ایسے چیزوں کو رپورٹ کریں یا سننے سے اپنے آپ کو بچایا کریں، تاکہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کے عقائد کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں اور آپ کو دین دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرمائے، اور ان فتنوں سے اللہم احفظنا من الفتن ما ظہر منها وما بطن، اللہ تعالیٰ ان ظاہر اور باطن فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور صبح قیامت تک ہمیں دین پر قائم رہنے اور دین پر ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔